بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے طلسم ذاتی۔ شعر کی اس کارروائی نے یہ بھی بتا دیا کہ اب پانی کا خطرہ نہیں رہا، کیونکہ حیوانی احساسات اس سلسلے میں انسانوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ یہ رات پرسکون گزر رہی تھی، لیکن انہوں نے رات میں درخت سے نیچے قدم نہیں رکھا تھا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو نوجوان نے سب سے پہلے نیچے چھلانگ لگائی اور پھر خوشی سے چیخا، سر نیچے اتر آئے، پانی فنش ہو چکا ہے۔ دونوں مسکراتے ہوئے نیچے آ گئے۔ درخت کی طرف رخ کر کے انہوں نے نوجوان سے کہا کہ اب اس صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دو، نوجوان جس نے تمہاری جان بچائی۔ یس سر، شکریہ ادا تو کر دیتا ہوں، تھینک یو، نوجوان نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اچانک اپنا بیگ شانوں پر کسنے لگا۔ سکندر اور راج دیو بھی نیچے آ گئے۔ وہ ہولناک وقت نکل گیا تھا جس نے انہیں زندگی سے دور کر کے موت کے قریب کر دیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ اس علاقے کی مٹی میں یہ خوبی تھی کہ اس زبردست پانی کے باوجود اس میں کیچڑ نہیں پیدا ہوا تھا، لیکن جنگل میں وہ ہولناک منظر بکھرے ہوئے تھے، وہ دل دہلا دینے والے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ انہوں نے طوفان کی ہولناک تباہ کاریوں کا نظارہ کیا۔ جو درخت جڑوں سے اکھڑ کر پانی کے ریلے کے ساتھ بہہ گئے تھے، ان کی جڑوں کی جگہ گہرے گہرے گڈھے بنے ہوئے تھے اور ان میں پانی بھرا ہوا تھا۔ جھاڑ اگنے کو تھے اور درختوں کی شاخوں نے بعض جگہ رستے بالکل بند کر دیے تھے اور ان پر سے بڑی مشکل سے گزرا جا سکتا تھا۔ پھر سب سے زیادہ ہولناک شے ان میں پھنسی ہوئی جانوروں کی لاشیں تھیں۔ گائیں، بارہ سنگا ہرن، تیندوے، شیر اور بعض جگہ بھی بہت خوفناک جانور، سب اس آفت کا شکار ہو گئے تھے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ راؤ سکندر نے اداس لہجے میں کہا، بڑی ہولناک طغیانی تھی۔ خدا نے ہمیں خصوصی طور پر اس درخت کا سہارا عطا فرمایا تھا، ورنہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہم پانی کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے تھے، آخر کہاں تک جاتے؟ ویسے اب سفر کی رفتار تیز کرنی ہوگی، یہ ضروری ہے، ورنہ یہ لاشیں سڑنے لگیں گی اور دفن کے ساتھ جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ راج دیو نے راؤ سکندر کی اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ اب یہ ان کی دلیری تھی کہ ان حالات کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے واپسی کے لیے نہیں سوچا تھا، جبکہ آگے ہی کا رخ اختیار کر لیا تھا، رفتار تیز کر لی، اور رستے کی مشکلات کے باوجود شام ہونے تک وہ کافی دور تک نکل آئے تھے۔ اب رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ان خطرناک رستوں پر سفر جاری رکھنا ناممکن تھا، لیکن رات خوشگوار نہیں تھی، دن بھی بڑی تیز دھوپ پر گزرا تھا، اس لیے اطراف میں پھیلی ہوئی لاشیں سکڑنے لگی تھیں اور ان میں گڑنے سڑنے کی بدبو پیدا ہو رہی تھی، جو صبح ہونے تک اور بھی بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ جو ہی کچھ اجالا ہوا، انہوں نے سفر فوراً شروع کر دیا دوبارہ سے، جس کی تیاری پہلے ہی کر لی گئی تھی، اور اب یہ سفر دوڑنے کے سے انداز کا آغاز تھا۔ نوجوان ہر حالت میں تعاون کرتا رہا تھا، سب سے آگے وہی دوڑ رہا تھا، حالانکہ وہ اس سے کئی بار ان سے تیزی رفتار سے چلنے سے منع کر چکے تھے، کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر اس وقت گھڑیاں دوپہر کا 1 بجا رہی تھیں جب انہوں نے اچانک محسوس کیا کہ اس طرف تباہ کاریاں کے آثار نہیں ہیں۔ خشک زمین شروع ہو گئی تھی اور جنگل بھی بہتر حالت میں تھا، یہاں وہ چند لمحات کے لیے رک گئے تھے۔ راؤ سکندر اور دیو دونوں ہی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ راؤ نے کہا، تم نے صورتحال کا جائزہ لے لیا راج؟ ہاں، اندازہ ہوتا ہے کہ دریا کا رخ بائیں سمت ہے اور دائیں سمت کے علاقے اس کی زرد میں نہیں آئے۔ اس سیلاب کا آغاز بائیں سمت سے ہوا ہے، یہ علاقہ زرد میں نہیں آیا۔ میرے خیال میں ہمیں سیدھے ہی بڑھنا چاہیے، شام تک کافی دور نکل جائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد وہ آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 45 منٹ سفر کرنے کے بعد اچانک درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ درختوں کے دوسری طرف چٹانی سرزمین تھی، ناہموار اور خشک ماحول پر کچھ پلپلاہٹ سی سوار تھی، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ چٹانیں اور زمین بالکل پیلی تھی، لیکن اس زردی میں اور جو کچھ نظر آیا وہ لرزہ خیز تھا۔ وسیع عریض چٹانی میدانوں میں ہر طرح کے جانوروں کے گول نظر آ رہے تھے۔ ننھے معصوم جانور ساکت ایک دوسرے میں جھکے کھڑے تھے، ان میں پیتل، سانبر، بوڑھے ہرن وغیرہ تھے۔ ان کی طرف میں کہیں کہیں چیتے اور شیر بھی نظر آ جاتے تھے۔ ہاتھیوں کا ایک گول خاندانوں کی شکل میں نظر آیا۔ عجیب منظر تھا، بے حد خطرناک
اور عبرتناک۔ یہ سب کچھ سیلاب کے پناہ گزار تھے اور سیلاب آتے ہی انہیں بچ کر ادھر ادھر بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ زندگی سب کو عزیز تھی، چنانچہ سبھی دوڑ پڑے تھے اور موت کے اس مرحلے کے رحم و کرم پر تھے، اور وحشی جانور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ جنگل کا خوف معصوم جانوروں کو واپس جانے سے روک رہا تھا، اور ادھر بھی موت سامنے نظر آ رہی تھی، چنانچہ وہ موت بہت گہری تھی۔ جاگے اور معلومات سے فراغت کے بعد پروگرام کے مطابق انہوں نے جنگلوں کے سروں کو ٹٹولنے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر رخ تبدیل کر لیا گیا۔ درختوں کا سلسلہ تقریباً 2 فراغ چلنے کے بعد ختم ہو گیا تھا، اور وہی سیاہی مائل چٹانیں کھلے میدانوں میں بکھری نظر آ رہی تھیں، جن کے درمیان زمین کچھ بھری بھری سی نظر آ رہی تھی۔ البتہ اس طرف انہوں نے جانوروں کو نہیں دیکھا تھا، غالباً وہ سلسلہ یہاں تک نہیں پہنچا پایا تھا۔ چنانچہ ہمت کر کے وہ کھلے میدان میں نکل آئے۔ دھوپ خاصی تیز تھی، لیکن چنانچہ اتنے دن تک نمی میں اور اندھیروں میں سفر کرتے رہے تھے، اس لیے یہ چمکدار دھوپ انہیں بہت اچھی لگ رہی تھی، اور پھر کوئی خطرہ ہی سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ میدانوں کی زندگی معمول کے مطابق تھی، اور پتھروں میں پائے جانے والے حشرات جگہ جگہ نظر آ رہے تھے، خاص قسم کی زہریلی جھاڑیاں جن میں تھوہر، ناگ، پھنی اور ایسی ہی چیزیں شامل تھیں، دور دور تک بکھری ہوئی تھیں، اور ان پر بھی پلاہٹ چڑھی ہوئی تھی۔ بکھری مٹی کو انہوں نے ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا تو انہیں ایک عجیب احساس ہوا۔ ایسی مٹی عام طور پر نظر نہیں آتی تھی، اس میں ایک عجیب سی چکناہٹ پائی جاتی تھی۔ بہرحال یہاں کچھ سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس مٹی پر غور کرتے رہے، لیکن اس کی چکنائی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، اور جو کچھ بات سمجھ میں نہ آئے اسے نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سورج سر سے گزر رہا اور پھر نوجوان ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر گواندا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن پھر انہوں نے کچھ آبی پرندے دیکھے جو مخصوص پرواز کر رہے تھے۔ تب وہ لوگ سمجھ گئے کہ نوجوان دریائے گواندا کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ انہوں نے بے اختیار اندازہ ہی میں دریا کی طرف رخ کیا تھا، حالانکہ یہی ہولناک دریا تھا جس کی تباہ کاریاں انہیں لرزا دیا تھا۔ دریا کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچے تو حیران رہ گئے۔ اسے دریا نہیں کہا جا سکتا تھا، یہ تو کوئی چھوٹی ندی معلوم ہوتی تھی جو بے حد شگاف تھی، اور اس کے کنارے سرسبز تھے۔ نوجوان بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ گواندا نہیں ہے سر، جو کچھ بھی ہے یہاں قیام بہتر رہے گا، راؤ سکندر نے کہا، اور دریا کے کنارے ایک عمدہ جگہ تلاش کر لی گئی۔ یہاں سے دریا کا نظارہ بے حد خوبصورت تھا۔ آبی پرندوں کی پروازیں کر رہے تھے، گول کے گول کنارے اتر جاتے اور ذرا سی آہٹ پر بھڑ مار کر اڑ جاتے۔ ان کی پروں کی آواز کانوں کو خوشگوار لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ زندگی کی بدترین بے قدری دیکھ چکے تھے۔ کئی دن کے بعد آگ جلا کر چائے بنائی گئی اور پھر شفاف پانی میں خوب ہلکلیاں لگا کر نہائے۔ سارا دن خوشگوار گزرا، اور پھر ذہن سے اداسی دہل گئی تھی۔ پھر رات ہو گئی اور وہ آرام کرنے لگے۔ اس دوران بہت سی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ پھر چاند نکل آیا اور چاندنی نے دریا کو روشنی سے رنگ دیا۔ راؤ سکندر کو نیند نہیں آ رہی تھی، چنانچہ راج دیو کے مشورے پر ایک بار پھر چائے بنائی گئی اور خوشگوار نم ماحول میں چائے کا لطف بڑھ گیا۔ وہ دریا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ سکندر نے کچھ دیکھتے ہوئے کہا، راج دیو ادھر دیکھو، نگاہ کا دھوکہ ہے یا؟ راج دیو سکندر کے اشارے کی سمت دیکھنے لگا۔ چاندنی کے سائے میں دریا کے شگاف بہاؤ پر کچھ سیاہی نظر آ رہی تھی جو آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہی تھی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی دریائی جانور نہیں ہے، راج دیو نے کہا۔ سکندر اپنی چائے حلق میں انڈیلتے ہوئے بولا اور اٹھ کر کنارے کی طرف چل پڑا۔ راج دیو بھی اس کا پیچھا کرتا وہاں آ گیا تھا۔ وہ شے قریب آنے کا انتظار کرتے رہے۔ روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی، اور اس روشنی میں کافی فاصلے سے ہی انہوں نے اس چوڑی کشتی نما چیز کو دیکھ لیا جو بے حد عجیب تھی۔ گھاس پھوس کا ایک بنا ہوا ایک تختہ جس پر کوئی انسانی جسم نظر آ رہا تھا۔ یہ جسم اس تختے پر دراز تھا، اس کے قریب ہی کوئی شے ہل رہی تھی۔ راج دیو، رسی لے آؤ، ہم اسے کنارے پر لائیں گے۔ سکندر بولا، مگر یہ کیا ہے؟ اللہ جانے، میں پانی میں جا رہا ہوں، تم رسی پھینک دینا، میں اسے باندھ دوں گا، سکندر نے کہا۔ راج دیو تیزی سے سامان کی طرف دوڑ گیا۔ سکندر پانی میں کود گیا۔ تختہ سست روی سے چلتا ہوا دریا کے قریب آیا۔ سکندر نے حیران نگاہوں سے دیکھا۔ انسانی جسم کسی نوجوان عورت کا تھا، اور روشنی میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے اس پر روغن مل دیا گیا ہو، اور اوپری حصے پر کسی خاص لکڑی سے تراشے ہوئے ٹکڑوں کو
کو پھیلا دیا گیا ہو، جس سے اس کے بدن پوشی ہو گئی تھی۔ بدن کے کچھ حصوں پر رنگین مٹی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ گردن میں ایک سنہرا سانپ لپٹا ہوا تھا جو روشنی میں کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ سر کے ساتھ لمبے بال پتلی پتلی چوٹیوں کی شکل میں گوندھ کر لکڑی کی کیلوں کے ذریعے اس تختے میں ٹھونک دیے گئے تھے۔ اس کے نقوش بڑے سحر انگیز تھے، چہرہ پرسکون اور آنکھیں بند تھیں، لیکن اس تختے پر وہ تنہا نہ تھی۔ ایک اور جاندار کا وجود اس پر موجود تھا، وہ ایک تقریباً 6 ماہ کی بچی تھی جو عورت کی بغل میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی گردن سے لے کر گھٹنوں تک گھاس باندھ کر اس کا بدن ڈھک دیا گیا تھا۔ بچی جاگ رہی تھی اور اس کے حلق سے معصوم آوازیں نکل رہی تھیں۔ چاندنی رات میں یہ پراسرار منظر بڑا سحر انگیز تھا۔ راؤ سکندر کا ذہن کسی انجانے اسرار میں جکڑتا جا رہا تھا کہ کنارے سے راج دیو کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ راج دیو دوبارہ رسی پھینک چکا تھا، لیکن راؤ سکندر اس سحر انگیز منظر میں گم تھا۔ تب راج دیو نے اسے پکارا، سکندر کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں پکڑتے؟ تب سکندر چونکا اور اس نے راج دیو کی طرف دیکھا۔ راج دیو نے تیسری بار رسی پھینکی تو اس نے اس کا سرا پکڑ لیا، پھر اس سرے کو تختے سے باندھ دیا۔ راج دیو اشارہ پا کر رسی کھینچنے لگا۔ سکندر نے بھی تختے کو سہارا دیا، اسے کنارے تک پہنچنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ راج دیو نے اسے خشکی پر گھسیٹ لیا۔ پھر قریب سے یہ سب کچھ دیکھ کر راج دیو کے ہونٹ بھی سکڑ گئے تھے۔ مائی گاڈ، یہ سب کیا ہے؟ خدا جانے بچی جاگ رہی ہے، راج دیو بولا، اور اسی وقت سکندر چونک کر بچی کو دیکھنے لگا۔ اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ بچی بھوکی ہے، لیکن اس احساس کی وجہ کیا تھی سکندر کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ بچی کی نفسیات اور اس کے اندازے سے بالکل ناواقف تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، وہ بھوکی ہے۔ ہاں، لگتا ہے اب کیا کرے، پتہ نہیں یہ سب کیا ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کیسی گڑبڑ؟ اس کا تو کوئی مجھے اندازہ نہیں ہے۔ آؤ اسے تھوڑا سا اوپر کھینچ لے۔ تختی کو ندی کے کنارے سے دور کھینچ لیا گیا۔ وہ دونوں سخت حیران تھے کہ ایک بار پھر سکندر کے بدن میں جھڑجھڑی سی پیدا ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ننھی سی بچی کے انداز میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی ہے، اور اس نے کہا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں میں بھوکی ہوں؟ راج دیو، پہلے اس بچی کے لیے خوراک کا بندوبست کرو۔ مگر کیا ہمارے پاس چائے بنانے کے لیے خشک دودھ موجود ہے؟ اس ننھی منھی بچی کو دودھ کے علاوہ اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، دودھ میں انتظام کرتا ہوں، راج دیو نے کہا، اور سکندر نے جھک کر بچی کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس ننھے سے وجود کا لمس بے حد عجیب تھا۔ راج دیو اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور سکندر بچی کو غور سے دیکھنے لگا۔ بڑے سبک اور پرکشش نقوش تھے، خاص طور سے اس کی آنکھیں ایک انوکھی کشش کی حامل تھیں، بولتی ہوئی حسین آنکھیں، سیاہ آنکھیں۔ راج دیو نے دودھ تیار کر لیا تھا، دونوں ہی اناڑی تھے۔ طرح طرح سے بچی کو دودھ پلانے کی کوششیں کرنے لگے، اور کسی نہ کسی طرح وہ تھوڑا بہت دودھ اس کے حلق سے اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بچی نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی تھی، اور آخر یہ سب کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں دیو، یہ عورت کتنی عجیب ہے، اور کیا تم نے محسوس کیا اس میں سانسوں کی آمد و رفت بھی نہیں محسوس ہوتی؟ راج دیو نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی قدر خوفزدہ معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس نے گردن گھما کر نوجوان کی طرف دیکھا اور بولا، کیا میں اسے جگاؤں؟ ہو سکتا ہے یہ کچھ روشنی ڈال سکے۔ ابھی رہنے دو، خواہ سر کہہ کے دماغ کھا جائے گا۔ بچی کو یہاں لٹا دو، 1 منٹ میں ذرا ان محترمہ کے لیے بستر کا انتظام کر دو۔ راج دیو نے تھوڑے سے کپڑے اٹھا کر ایک بستر سا بنا دیا، اور سکندر نے بچی کو اٹھا کر اس پر لٹا دیا۔ وہ پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ تب دونوں نے اس تختے کے پاس بیٹھ گئے۔ سکندر نے بہت ہمت کر کے سوتی ہوئی خوبصورت عورت کے بدن کو چھو کر دیکھا، اور پھر اسی طرح ہاتھ پیچھے ہٹا لیا جیسے ہاتھ کو جھٹکا لگا ہو۔ اس کے حلق سے متیلی سی آواز نکلی، میرے خدا، اس کا بدن تو برف کی طرح سرد اور سخت ہے۔ لاش، راج دیو نے نوجوان لہجے میں کہا، انوکھی لاش، سرد اور پتھریلی لاش، اس کے بدن پر سنگ مرمر کی طرح چکناہٹ اور سختی ہے۔ سکندر بولا۔ اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ خاموشی دیر تک طاری رہی تھی، اور دونوں تختے پر لیٹی ہوئی عورت کو تکتے رہے تھے۔ پھر راج دیو نے کہا، تم نے قدیم مصر میں طریقہ حنوط کے بارے میں سنا ہے؟ کیا یہ لاش حنوط کی ہے؟ نہیں معلوم۔
اور بالکل ایسا ہی احساس میرے ذہن میں چبھ رہا ہے، لیکن میں ویسے اس علاقے کی طرف پراسرار کہانیاں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ ممکن ہے کسی قبلے کا کوئی چکر ہو، مگر بچی زندہ ہے، یہی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ہم سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن زندہ وجود کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہیں گے۔ اور وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ سب سے مزے میں وہ نوجوان تھا جو سارے جھگڑوں سے بے نیاز مزے سے نیند سو رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ بچی اس دوران گہری نیند سوتی رہی تھی۔ پھر نوجوان جاگ اٹھا۔ اس نے دونوں عجیب انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور سر کھجانے لگا، اور اس کی نگاہ بچی پر پڑی، وہ اچھل پڑا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا منظر دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، سر۔ دونوں اس کا جائزہ لے رہے تھے، غالباً اندازہ لگا رہے تھے کہ نوجوان اس صورتحال سے کوئی واقفیت رکھتا ہے۔ لیکن پھر نوجوان بولا، سر میرے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بولا، شاب فیملی ادھر آ گیا ہے، مگر سر یہ سب عجیب ہے۔ کون ہے یہ راؤ؟ سکندر نے پوچھا، اور نوجوان منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ میرے کو نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میں بالکل نہیں جانتا۔ یہ لاش اسی شکل میں ندی میں بہہ رہی تھی، یہ بچی بھی اسی پر لیٹی ہوئی تھی۔ تمہارے خیال میں یہ کہاں سے آ سکتی ہے؟ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press bell icon.